میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، کرو دیوار سے ٹکرا کر پڑ آئے گی، اب بھی موقع ہے، کرو اندھیروں کا علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو درس جائے گی، ورنہ یہ نسل اجالوں کو درس جائے گی۔ علی بغار سنا ہے کہ کوئی جناح آیا ہے، سنا ہے کہ اس نے کوئی نیا پاکستان بنایا ہے، سنا ہے کہ ایک وکیل حق و انصاف کی جدوجہد کرتے کرتے ایسا عدالتی نظام بنانا چاہتا ہے کہ جہاں پر قانون خدا کی کتاب ہوگی، سنا ہے کہ غریب کو انصاف ملے گا، سنا ہے کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کے قاتل کو یہ کہہ کر معاف کر دے گی کہ میری دو بیٹیاں بھی زندہ ہیں، سنا ہے کہ کشمیر، سنا ہے کہ ہندوستان کشمیر پر حملہ نہیں کرے گا، سنا ہے کہ ایک پاکستان بننے جا رہا ہے، مگر افسوس بڑا افسوس یہ ساری باتیں سنی سنائی معلوم ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کسی نے مذاق کیا ہو۔ علی بغار آج کا پاکستان وہ پاکستان ہے کہ جہاں اتنے مذاہب نہیں ملیں گے مگر مذہبی جماعتیں ضرور ملیں گی، آج کا پاکستان وہ پاکستان ہے کہ جہاں شاید اتنے مشہور و معروف سیاستدان نہ گزرے ہوں مگر سیاسی جماعتیں ضرور ملیں گی۔ علی بغار آج کا پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا تھا۔ سلام کیجیے نا آج کے پاکستان کو کہ جہاں 22 کروڑ عوام میں سے ہر فرد کا اپنا اپنا نظریہ ہے مگر پاکستان تو قائم ہے۔ علی بغار آج کا پاکستان کا ہر باشندہ آپ کی فلاح کے لیے رشوت لیتا رہے گا۔ علی بغار ایک سوال کہ ذمہ دار کون ہے، قصور کس کا ہے؟ اس جناح کا جو 1 روپیہ تنخواہ پر وزیر اعظم بنا، یا آج کے وزیر تعلیم کا جو تعلیم سے زیادہ مہنگا پڑ رہا ہے؟ علی بغار قصور کس کا ہے؟ اس پانی کا جو آج کے پاکستانی کا، قصور کس کا ہے؟ اس جناح کا جو آج کے پاکستان میں جیے گا۔ آج کے نام نہاد سے فردان کہتے ہیں کہ یہ جناح کا پاکستان ہے۔ علی بغار تھوڑی دیر کے لیے ذرا آپ اپنے چشمے تصور میں لائیے، ایک مرتبہ قائد اعظم ہندوستان سے پاکستان کا سفر کرتے ہوئے ایک کالج کا دورہ کرتے ہیں تو نوجوان اپنے قائد کو دیکھ کر جنبش میں آ جاتے ہیں۔ سوال کیا جاتا ہے کہ جناح کیسا ہوگا ہمارا پاکستان؟ جناح ان کے سوال کو جواب میں بدلتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کے پاس سائیکل موجود ہے؟ تو بیشتر حالات پوچھتے ہیں۔ جناب پھر پوچھتے ہیں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کی سائیکلوں پر قانون حق کے مطابق لائٹ لگی ہوئی ہے؟ تو صرف ایک ہی ہاتھ اٹھتا ہے۔ جناب اختیار کہہ اٹھتے ہیں کہ تم ہو پاکستانی، تم ہو قانون کے پاسدار، ایسا ہوگا میرا پاکستان، ایسا ہوگا اپنا پاکستان۔ علی بغار ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے چشمے تصور میں لائیے کہ جب ایک تعلیمی ادارہ اپنے ذاتی مطلب کے حصول کے لیے اور اپنا نام دیواروں پر روشن کرنے کے لیے حکومت وقت کے ہاتھ میں آتا ہے، تو جب وہی حکومت وقت کسی مذہبی تہوار پر پورے شہر میں چھٹی کا اعلان کرتی ہے تو وہی تعلیمی ادارہ حکومت کے اس اعلان کو نہیں مانتا اور بچوں کے قومی حقوق کو ضبط کر دیتا ہے۔ اللہ تو آپ بتائیے ڈیفنس کی سڑکوں پر غریب کی منظر سے امیر کو چھپتا ہے آج کا پاکستان۔ ہزاروں لاکھوں عوام کے بڑے بڑے مجمع میں دعوے کرتا ہے آج کا پاکستان۔ پچھلے 72 سال لے کر آج تک جناح کے پاکستان کو جناح کا خواب بنانے کے لیے روٹی کپڑا مکان کے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے آج کا پاکستان۔ نوجوان نسل کو ایک
خاص ادا ہے، ہوتی نہیں